تو چلیں جی، سلطان سلاطین آئی ہوئی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہیلو. ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. بس زبردست آپ ہیں. یہ میں دیکھ رہی تھی ان بچیوں کی سیکنڈ ہاں وہ لاہور یونیورسٹی واقعہ تھا. ہوں مطلب ہمارا ملک جہاں پہ گینگ ریپ ساری دنیا کے سامنے ہو جاتے ہیں، اجتماعی ہوں زیادتیاں ہوتی ہیں جس میں پورا کا پورا گاؤں ملوث ہوتا ہے، تب ان کی غیرتیں نہیں جاگتی. جب ہوں موب لنچنگ ہوتی ہے تب ان کی غیرتیں نہیں جاگتی. جب لوگوں کو یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ، تب ان کی غیرتیں نہیں جاگتی. تب نہیں ان کو یاد آتا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے. تب سارا کچھ کروا لیں گے بڑی ہاں شان و شوکت سے، بڑی عزت سے وہ کروا لیں گے، تب ان کی غیرتیں نہیں جاگتی. جب کراچی یونیورسٹی کا مجھے پتا ہے کہ جب جمعیت کے لوگوں پہ لاٹھیاں چارج کرتے ہیں ہوں تب ان کی غیرتیں نہیں جاگتی. تب وہ لڑکیاں بھی ہوں ان پہ بھی ڈنڈے پتھراؤ اور سارا کچھ کرتے ہیں. ہاں یہ ان کی ہوتا رہا. ان کی بکواس اس حد تک، مطلب یہ ہماری ایک طرح سے ریاست کی اس میں ناکامی کہ ان لوگوں کو نکیل نہیں ڈالی گئی کہ آج یہ اس نہج میں پہنچ گیا ہے. انہوں نے اگر ایک دوسرے کو پرپوز کر دیا اس لڑکی نے، ہاں تو کیا قیامت آ گئی. کیا قیامت آ گئی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا چاہتے ہیں، کیسا معاشرہ چاہتے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں آپ یہ معاشرہ، جب لوگ اس میں رہنے والے خوش ہی نہیں ہیں. نہ عورتیں خوش ہیں، نہ مائنورٹیز خوش ہیں، نہ عام آدمی خوش ہے. آپ یہ سب بنا کے، اتنا کٹر کر کے، اتنا تعفن پھیلا کے آپ کو ملے گا کیا؟ ہوں اور دوسری بات، وہ جو آپ ویڈیو کی کر رہے تھے، وہ جو عورت ہوں مارچ میں وہ جو انہوں نے کہا کہ ہاں نعرے یہ لگائے، وہ غلط ہے. مطلب یہ انہوں نے اگر نہیں، میں اس کو اوریجنل ٹھیک ویڈیو، نہیں کہہ رہا، مگر نہیں بات میں کیا یہ ہے. نہیں کہہ رہی. ہاں وہ اوریجنل ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا اوریا بھی سن رہے، عمران بھی سن رہے، تو انہوں نے اوریا کو اولیا بنا دیا. پتہ اچھا نہیں کیا کہا تھا، اقبال بھی سن لے تو اس کو رسول بنا دیا. پتہ نہیں اچھا. وہ اوریجنل ویڈیو عورت مارچ والوں نے بعد میں ریلیز کیا، آپ کو ٹویٹر پہ شاید مل جائے گی. اس ہاں میں ان کے نعرے یہ تھے ہی نہیں. ہوں انہوں نے کیونکہ ان پہ بلاسفیمی کے چارجز لگانے تھے، ہوں اس لیے اس تکلیف لیے ہو رہی انہوں تھی. نے یہ کر لیا. مطلب آپ اتنے انسیکیور ہیں کہ آپ اگر عورتیں نکل رہی ہیں گھر سے باہر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، تو آپ کو اتنے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑیں گے. نہیں، مجھے کیا آپ تو اصل میں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو دھکے کے معاشرتی ٹھیکیدار ہیں، ان کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے ان کی نا مطلب مرچیں ڈال دی ہیں، اس لیے اتنے اچھل رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کو اتنی تکلیف ان کو کیوں ہوتی ہے ان سب کو. اور وکیل جاہل سے جاہل وکیل جو ہے نا دنیا کے، وہ نکل کے باہر آ رہے ہیں، پٹیشنیں ہر طرف ڈالتے یہ نظر آ رہے ہیں. مقدمے سارے انہوں نے کیے ہوئے سارے. ٹھیک ہے، ان وکیلوں سے جنہوں نے میرے خیال زندگی میں کوئی 2 مقدمے بھی جیتے نہیں ہوں گے، وہ سارے کے سارے ادھر کیس کر کے بیٹھے ہیں، آپ اپلیکیشنیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پوچھتا کون ہے. یہ نا ہمارے یہاں ہولیر دین داؤ اور ایک فالس ہوں سپیریورٹی کمپلیکس کا ایک میچ چل رہا ہوں ہوتا ہے. ہوں کیا کرایا کسی نے بھی کچھ نہیں ہے وہاں پہ. ہوں جو زیادہ آگے بڑھ چل کے بول رہے ہوتے ہیں وہ حضرات، آپ ان کی سن لیں باتیں، ان کی اچیومنٹس دیکھ لیں. وہ خلیل الرحمان قمر، کیا نام ہے اس کا، خلیل الرحمان ہاں قمر ہی ہاں ہے کیا؟ ہاں وہی ڈرامے لکھنے والا. اس نے ایک ڈرامہ اس کا ہٹ ہو گیا، چلو 2-3 ڈرامے ہٹ ہو گئے، اس کی زبان سن لیں آپ، اس کی بدتمیزیاں سن لیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، اس کے روب اور دبدبے سن لیں آپ. مطلب مہذب گفتگو کیسے کی جاتی ہے، ان کو سینس ہی نہیں رہا. ڈرامے لکھنا کسی ادب نگار کا کام ہے. اس آدمی کو ادب چھو کے نہیں گزرا، تمیز چھو کے نہیں گزری.
ایک شائستگی ہوتی ہے، ایک آپ کے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کو ایک یہی میرا ٹرمپ سے بھی اختلاف سب سے بڑا یہ تھا کہ بچے سیکھتے ہیں ان چیزوں سے. ہوں ہوں اگر وہ اتنی بدتمیزیاں کر رہا ہے، وہ معذوروں کی نقلیں اتار رہا ہے، وہ عورتوں کے مذاق اڑا رہا ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نارم بن جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے بھی یہ کیا تھا تو ہم بھی کر سکتے. ہوں اس طرح کی چیزیں بالکل بھی الاؤ نہیں ہونی چاہیے. مطلب چیخو پکار آپ یہ دیکھیں اس مارچ میں مجھے تو کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہیں آئی. بہرحال یہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے اب پلیکارڈز اور بینرز کو ڈاکٹرین بھی کیا جائے گا ان کے نہیں، وہ ایڈٹ تو کر پہلے ہی کے ہو چکے ہیں، پچھلے سال بھی فوٹو. ہوئے تھے، اس سے سال بھی ہوئے تھے، اس سال بھی ہوئے ہیں، ڈاکٹر تو ہوئے وہ ہیں، تو ابھی میں نے 2-3 ڈاکٹر ہوئے دیکھے ہیں. مطلب آپ کو اتنی تکلیف ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ جو عورتیں کسی نے ٹویٹر پہ پوسٹ کیا تھا، وہ عورتیں لے کے کھڑی ہوئی تھی بینر کہ ہم خاندان چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا، ہم میرا جسم میری مرضی نہیں چاہتے، ہم خاندان چاہتے. بھائی آپ ہوں اسی حق کے یہ احتجاج کا ایک آپ کو جو رائٹ ملا ہوا ہے ہوں آپ اسے استعمال کر رہی ہیں نا. آپ سڑک پہ آئی ہیں نا. آپ کیوں آئی ہیں سڑک پہ؟ آپ کیوں نہیں گھر میں رہ گئی؟ ہاں، وہ آپ کہتی ہیں جی، ایک تو وہ بڑا مشہور ہے نا، روڈ پہ کھڑی اٹھا کے کھڑی ہوں گی، پھر پلیکارڈ اور اس پہ لکھا ہوگا مجھے گھر کی رانی بننا پسند ہے، گلی کی کتیا بننا پسند نہیں. تو بھائی کھڑی تم روڈ پہ ہو، پھر تو تم کیسے کہہ رہی ہو کہ تم مطلب اس دوسری کو تم گلی کی کتیا کہہ رہی ہو؟ تم بھی تو روڈ پہ کھڑی ہو نا، تو روڈ بھی گلی ہی ہوتا ہے، وہ کون سا تم نے اردو میں لکھ لیا صرف اور صرف. تو اب کیا ہے مطلب، یہ انہوں نے جو مارچ کیے ہیں اگر ان کا غلط ہے تو ان کا کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کی آئرنی یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک ہماری ٹیچر تھی، تو وہ بڑا سا وہ چادر لیا کرتی تھی، گھر سے آتے تھے یونیورسٹی میں آ کے اتار دیتی تھی. پھر بوائے کٹ بالتے، ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، شیعہ فیملی سے تھی. خیر، تو وہ آئی تو ہم لوگ دوپٹوں میں ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ چادریں لی ہوتی تھی، اکثر نے جینس پہنی ہوتی تھی اور وہ ساتھ میں کرتیاں اور وہ دوپٹے. کوئی کسی کے سر پہ نہیں ہوتا تھا دوپٹہ، ایک شاید تھی جس کے ہوتا تھا، مگر زیادہ تر ایسے ہی تھی. اور سب ہم لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے، تو وہ پتہ نہیں کیا ٹاپک تھا، کلچر کی بات ہو رہی تھی کس کی. تو ہماری ٹیچر شروع ہو گئی کہ یہ جو آج کل کا ماحول ہے، یہ برقعے والوں کا تو نہ ہی پوچھے. ہم لوگ سمجھے کہ اب ہمیں نا ٹیچر ڈانٹنے والی ہے کیونکہ وہ چادر لے کے آتی ہیں گھر سے. تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ آپ کو پارک میں ڈیٹے مارتی ہوئی یہی لڑکیاں ملیں گے، برقعے والی، گھر سے برقعے پہن کے آتی ہیں. ہاں، مطلب آپ یہ دیکھیں کتنا برا کانسیپٹ بن گیا. آئی ایم ناٹ اگینسٹ کہ آپ اپنے جو بھی پہننا چاہیے، آپ کی مرضی ہے، مگر یہ ہے مگر کہ آپ آپ کے معاشرے میں عزت کس عورت کی؟ برقعے والوں کی بھی نہیں. آپ بتائیں. نہیں، برقعے والوں آپ کی تو کوئی عزت نہیں ہے. دیکھیں، برقع ایک چیز ہے نا، برقع جب شرافت کی علامت سمجھ لیا تو پرابلم یہ ہے کہ برقعے میں ہی لوگوں کو پھر اسکیپ بھی نظر آتا ہے نا. اب برقعے میں کوئی بھی کسی کے سامنے بھی جا رہا ہے، اپنا بھائی نہیں پہچان سکتا، اپنا باپ نہیں پہچان سکتا. نہیں بھائی، پہچاننے والے پہچان لیتے، پیروں سے، جوتیوں سے، چپلوں سے، پتہ نہیں کس کس چیزوں سے ہوں پہچان لیتے ہیں. وہ دیکھنے والے بھی کمال کی نظر ہوں رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا. ہاں تو یہ بھی ہے نا. یہ نہیں ہے، مگر آپ کو احساس تحفظ تب محسوس ہوگا اگر آپ نے چاہے شلوار قمیض، لائک مجھے شلوار قمیض بہت اچھا ایک ڈیسنٹ سا ڈریس لگتا ہے، مجھے نہیں اس میں کوئی ہوں اعتراض لگتا. مجھے ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ اس طرح کی آزادی نہیں ہے کہ عورتیں اسکرٹس پہن سکیں، منی اسکرٹس پہن سکیں یا اس طرح. شلوار قمیض میں کیا برائی ہے اگر کوئی پہن کے جا رہی ہے؟ اس کے اوپر آپ نے ایک تمبو کیوں پہننا ہے؟ اگر چلے آپ کی مرضی، آپ نے پہنی، آپ کو میں یہ لکھ کے دے سکتی ہوں کہ برقعے سے لے کے شلوار قمیض سے لے ہوں کے جینس پہننے والی لڑکی، ہوں اگر وہ عام اپنے مطلب گاڑی کے بغیر بسوں میں یا بس سٹاپ پہ کھڑی ہوگی، اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے. آپ کو اپنے معاشرے کے مردوں کو چینج کرنا ہے، آپ عورتوں کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی اپروچ غلط ہے. یہ جو مرد حضرات ہیں نا، اگر ان کو اتنی غیرت ہے، اگر یہ
اتنا ہی معاشرے میں سدھار لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے معاشرے کے مردوں کو چینج کر دیں تو آپ کو عورتیں اتنی سڑک پہ آ کے احتجاج کرتی ہوئی نہیں ملیں گی. احساس مسئلہ تو وہی تحفظ. ہے نا کہ دیکھیں جب تک مرد کو آپ نہیں سیدھا کریں گے اور سدھائیں گے تب تک کام نہیں ہوگا ٹھیک. مگر پرابلم یہ ہے کہ ادھر سوسائٹی کے اندر جب تک مرد ہی کی بات سنی جاتی رہے گی تب تک مرد سیدھا نہیں ہوگا. کیونکہ وہ کیوں کسی کو اپنے لیے اپنے آپ کو چینج کرے کسی کا کے لیے. ٹھیک ہے کیونکہ عورت کی تو کوئی سوسائٹی میں ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر وہ مرد کیوں چینج کرے گا اس کو. اب دیکھیں کتنا وہ مشہور ہوا تھا وہ اسلام آباد جو فیصل بینک کا مینیجر تھا جو اپنی بالکل اپنی اس کو وہ کر رہا تھا. میں آپ کو ہراس کر. یقین بتا دوں کہ جتنے بندے ہیں نا ادھر اس کی برانچ میں کام کرنے والے لوگ اس کے ہیڈ آفس تک جتنے بھی لوگ ہیں کسی کو اس کے دل سے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. یا تو وہ پلے بائے سمجھ کے اس سے بڑے خوش ہوں گے یا پھر وہ یہ سمجھ ہوں گے نہیں نہیں وہ تو ہے ہی ایسی تھی یار کوئی نہیں کر بھی دیا تو کیا اس کو 10 اور جو ہاتھ لگاتے ہیں کیا فرق. یہ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوں تو ان دا اینڈ اس بندے کی دیکھیں اس بندے کا منہ توڑنے کے لیے کوئی بھی بندہ یا عورت کھڑا نہیں ہو سکتا اصل میں. اگر اس کی ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا. سارے ایک آفس کو یوسف پتا رضا, ہوگا سارے آفس کو پتا ہوگا کہ یہ کام ہوتا ہے. مجھے اب یاد نہیں مگر ایک یوسف رضا گیلانی کی بھی وائرل ہوئی تھی. نہیں مگر وہ یوسف رضا گیلانی والی جو ویڈیو تھی نا اس میں یوسف رضا گیلانی کو وہ کیونکہ وہ پورا وہ تھا اس طرح سے مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے بٹ وہ ایسا نہیں تھا پروبیبلی کہ وہ مس کیلکولیٹڈ یا ہو سکتا ہے کہ وہ, ہاں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی بات تھی. مگر آپ ہاں یہ بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہر لیول پہ یہ ایگزسٹ ضرور کرتا ہے. دیکھیں پریڈیٹرز جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو پلیس اس طرح سے کرتے ہیں. ہمارا تو معاشرہ بھرا ہاں پڑا ہے ہو بھی سکتا ہے ویسے. اور ہمارا تو معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے, مگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. سب سے بری بات جو ہے کہ آپ ہوں الزام عورت کو دیں گے اگر وہ ہوں آواز اٹھاتی ہے بغیر تحقیق کیے, بغیر یہ دیکھے کہ اس آدمی پہ اور کسی نے تو الزام نہیں لگایا کیا, اور آپ لوگ پوچھیں کہ کسی اور کی اس طرح کے واقعات ہیں, مگر اس طرح کا ہمارے یہاں ٹرینڈ ہی کوئی نہیں. ہوں ہوں دوسری یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی جس کی عورت ایک قیادت کرتی رہی ہے, مطلب نصرت بھٹو, بے نظیر, یہ ایسے رول ماڈلز تھے کہ وہ عورتوں کے لیے آپ کو ایک تھوڑی سی ہوپ دیتے تھے کہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے ہمارے معاشرے میں. اتنی مولویوں کی مخالفت کے باوجود کہ کوئی عورت کسی ریاست کی سربراہ نہیں ہو سکتی, وہ پرائم منسٹر بنی, اس نے ڈیفائی کیا odds کو. مگر ایسی پارٹیاں جب چپ رہتی ہیں ایسے مظاہرے جب ہوتے ہیں اور ساتھ نہیں, they don't join the force, تو افسوس ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو ایسے موقعوں پہ ایسے واقعات میں ان عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور دے شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. کیونکہ پی بی کی تھوڑی بہت کانٹریبیوشنز رہی تھی, وہ چاہے وہ فیمیل ہیلتھ ورکرز تھیں یا ویمن پولیس اسٹیشنز تھے اس طرح کی. اب مجھے عورتوں کے تھانوں کا بھی نہیں پتا کیا صورتحال ہے پاکستان میں. کیا پاکستان میں اتنے کوئی زیادہ نہیں ہے 100 بھی نہیں ہوں گے سارے پاکستان میں 100 کیا شاید 50 شاید 20 مشکل سے ہوں. اسلام آباد میں جیل کوئی ایک ہوگا کراچی میں 2 ہوں گے لاہور میں ایک ہوگا کوئی اس طرح کر کے بس. جیل بھی میرا خیال کراچی میں مجھے آئی تھنک ایک جیل ہے عورتوں کی, اب باقی سندھ میں ہے کہ نہیں ہے کوئی پتا نہیں ہے. تو یہ سارے سچویشن آپ اب انڈر دا کارپٹ, وہ جیسے انڈر دا رگ آپ وہ سارے ڈال دیتے ہیں, کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی, کوئی جوائن نہیں کرتا. ہمارے یہاں جو مشرف صاحب ہے وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ وہ جی عورتیں خود ریپ کا وہ کرواتی ہیں. اس طرح کے جب آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں نا کہ جو اس طرح کے ایشوز کو انڈرمائن کرتے ہیں, عورت اگر سامنے آئی, مطلب میرے لیے بہت آئیکونک مومنٹ تھا جب مختارہ مائی نے ریپ کے بعد اپنا نام عام کیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے سین میم نون فے اس طرح لکھا جاتا تھا. وہ پہلی عورت تھی جس کا چہرہ اور نام اخبار میں نے دیکھا تھا, دونوں سامنے تھا, اور وہ چھپی نہیں تھی, وہ اس پہ اپولوجیٹک نہیں تھی,
وہ اپنے سر کوئی الزام نہیں لے رہی تھی, اس نے یہ نہیں کہا کہ میری غلطی تھی. وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جو پاکستانی ہسٹری میں اس کے بعد بہت ساری بچیاں, بہت ساری عورتیں سامنے آئیں جو اس پہ نہیں پیچھے ہوئیں. تو ہمارے یہاں تو مشرف صاحب نے کہہ دیا تھا, وہ ڈاکٹر شازیہ کا تھا, کیا نام تھا, کہ وہ جی آپ ویزے کے لیے باہر کے کرواتی ہیں. تو جب تک یہ ویسٹ کا ایجنڈا باہر, اب جیسے آپ جو وہ بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرات کے کہاں کا فرانس کا جھنڈا لگایا ہوا تھا انہوں نے, یا ہاں وہ فرانس کا جھنڈا نہیں ہے جو ابھی شاہزیب خانزادہ نے ایک اپنے شو کے اندر کہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ویڈیو جو ہے نا وہ سب کو دیکھنی چاہیے, ٹویٹر پہ بھی بڑی وہ چل رہی ہے اور آگے پیچھے اور جگہوں پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ جو ویڈیو ہے نا وہ اس ویڈیو میں اس نے بتایا ہے کہ وہ جو تھا وہ وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کا شاید جھنڈا ہے, جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے فرانس کا جھنڈا ہے. وہ فرانس کا جھنڈا نہیں ہے, وہ وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کا جھنڈا ہے. مطلب جاہلو, کوئی بول لکھنے سے پہلے ہاں گوگل تو کر لو. ہوں پر نہیں, ہمارے ملک میں تو یہی ہے نا, پڑھنا لکھنا تو پہلے دیکھو تو صحیح. مگر ٹھیک ہے یہ غالب. ہے نا کہ ان کو لگا کیونکہ وہ فرانس کا جھنڈا ہے تو بس ٹھیک ہے, بس انہوں نے تھوڑی دیکھنا ہے کہ سچا الزام ہے کہ جھوٹا الزام ہے. بھائی ہاں انہوں نے جب بس یہی ویڈیو بات کا ہے. دوبارہ سے اس کا کنفرم کرنا مناسب نہیں سمجھا, اتنی زحمت نہیں کی کہ ایک دفعہ ان سے ہاں ہاں پوچھ لیتے کہ بھائی آپ نے ہوں واقعی یہ نعرے لگائے ہیں, ہوں تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. وہ بس یہی ہے نا, جیسے ہر چیز کے اوپر بس کر دو. اب میں کل ایک لڑکے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے بھی کہا ہے, وہ اتنی گندی گندی گالیاں دے رہا ہے. وہ ویڈیو ٹویٹر سے ہٹ گئی ہے, میں نے آج وہ دیکھا تو اب وہ ٹویٹر پہ ہے ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جی ہم رسول کے غلام خون پینے والے لوگ ہیں, ہم ان کی شلواریں اتار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. مطلب یہ کیا ہے, بس نہیں بھائی, سارا تو کچھ ایسا ہی ہے. آپ ان کی ٹھیک ہے, اتارو گے تو اپنی بھی تو اتارو گے نا. ہاں. مطلب مجھے تو یہ آ رہا تھا کہ 20 سال کا بچہ جو ہے اس کو اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے. ہاں کیونکہ اسے بتا دیا گیا یہ ہے کہ بات وہ ہے. مرد ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں ہاں ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ٹھیک ہے, چلیں پھر, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تھینک یو غالب. اوکے تھینک یو. چلیں صحیح ہے, ہوتی ہے پھر بات. اوکے بائے.